السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار ہی ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے حیرت انگیز مخلوق یعنی انسان اور دوسری حیرت انگیز مخلوق یعنی جنات، ان کی تخلیق کے بارے میں کچھ تبصرہ کیا ہے، جس پر کچھ تھوڑا غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں ساری حیرت انگیز ہیں اور ایک عجوبہ سے کم نہیں ہے۔ اس زمین پر ہی لے لیں، کوئی جاندار اٹھا لیں، ہم حیرت انگیز اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں۔ پرندے لے لیں، کوئی پرندہ لے لیں، آپ اس کو ذرا سامنے رکھ کے اس پہ غور کریں تو کیا چیز بنائی اللہ تعالیٰ نے، ایک جاندار مخلوق بنا کے رکھ دی حیرت انگیز، جو اڑ بھی سکتی ہے۔ سمندر میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں، ہزاروں اقسام کی، لاکھوں اقسام کی مچھلیاں ہیں اور ایک سے ایک حیرت انگیز تخلیق ہے۔ مطلب پودے پھول بنائے اللہ تعالیٰ نے، پھل بنائے، ایک سے ایک حیرت انگیز مخلوق ہے۔ لیکن یہ جو دو مخلوقات جن کا یہاں خاص طور سے ذکر کیا گیا، یہ اس لحاظ سے بڑی حیرت انگیز ہیں کہ یہ نہ صرف ذی شعور ہیں بلکہ ذی اختیار بھی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور ان کو کچھ کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ تو ان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں مختصر سا ارشاد فرمایا ہے، جس پر غور کرنے سے ہم مزید سمجھ سکتے ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، یعنی سلسال کالفخار کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اور دوسری آیتوں میں انسان کی تخلیق کے بارے میں اور اس کے مرحلہ وار تخلیق کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مولانا سید العظم مودودی نے اس کی تفسیر میں کچھ تفصیل لکھی ہے۔ آپ حاشیہ نمبر 14 میں انسان کی تخلیق کے بارے میں جو مختلف اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں اور جو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کے کچھ تفصیل یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، تخلیق انسانی کی ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی سلسلہ وار ترتیب مختلف مقامات کی تصریحات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ایک جگہ انسان کے کو تراب یا مٹی یا خاک کا ذکر کیا ہے کہ تراب سے پیدا کیا، مٹی خاک سے۔ ایک جگہ ذکر کیا گیا کہ تین سے پیدا کیا گیا، یعنی گارا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا ہے۔ ایک جگہ ملین لازب یعنی لیس دار گارا، یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کے باعث لیس پیدا ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی تخلیقی مواد کو حمائن مسنون کہہ کر پکارا ہے، اور وہ گارا جس کے معنی ہے وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، سلسال من حمائن مسنون کالفجار، یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے سے جیسا ہو جائے۔ پھر ان سب کے بعد پھر جب انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس کے وہاں ذکر کیا گیا کہ وہ ان کو بشر جو مٹی کے اس آخری صورت سے بنایا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح پھونکی، جن کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا اور جس کی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسے سد سے چلائی گئی ہے، جس کے لیے دوسرے مقامات پر نطفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
یعنی یہ سارے الفاظ انسان کی تخلیقی مادے کے بارے میں ہی ہیں، لیکن اس کے مختلف مدارج تھے، اس مدارج کے لحاظ سے ان کے نام تھوڑے تھوڑے تبدیل ہوئے، لیکن بحیثیت مجموعی انسان کی پیدائش عام الفاظ میں ہم جو کہیں گے وہ یہی ہے کہ مٹی سے پیدا کیے گئے حضرت آدم، اور پھر اس کے بعد ان کی جو نسل چلی وہ ایک نطفے سے چلی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ پھر دوسرا ذکر جس مخلوق کا کیا گیا وہ جنات ہیں۔ جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی مولانا اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 15 میں، اصل الفاظ ہیں من مارجم من نار، من مارجم من نار۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ تو یہ جنات کی تخلیق کے بارے میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہمیں ملتی ہے۔ تو لیکن یہ طے ہے کہ یہ انتہائی حیرت انگیز مخلوق ہے، اور تعجب ہوتا ہے کہ ایک حقیر مٹی سے اور پھر آگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کر دی ہے جو شعور بھی رکھتی ہے اور اختیار بھی رکھتی ہے، اور کیسے کیسے کارنامے دنیا میں انجام دیتی ہے۔ تو ان پر ان کا ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان ان پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو پیدا کیا، اور پھر اس پہ کیا کیا صلاحیتیں دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انتہائی حقیر چیزیں ہیں یہ، مٹی اور آگ معمولی چیزیں ہیں، لیکن ان معمولی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان مخلوق کھڑی کر دی۔ تو یہ سب سے بڑی اس بات کو کا ہمیشہ اعتراف کرنا چاہیے انسان کو، اور اپنی حقیر سی یعنی پیدائش جو حقیر چیزوں سے ہوئی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، احساس رکھنا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک معمولی مٹی، جنات کے لیے ایک معمولی آگ، لیکن کارنامے اگر دیکھا جائے تو ان مخلوقات کے کتنے عظیم الشان ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا پروردگار ہی مالک ہے، اور اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دو مشرقوں سے مراد یہ ہے کہ انسان جب زمین پر کہیں بھی کھڑا ہو تو اس کے ایک طرف مشرق ہوگا، ایک طرف مغرب ہوگا، اور پھر جس طرف بھی منہ کر کے کھڑا ہو، ایک اس کی سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ مشرق ہوگی اور لیفٹ ہینڈ سائڈ مغرب ہوگی۔ تو اس لیے اس کو دونوں مشرق اور دونوں مغرب کہا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پاکستان میں کھڑے ہوں اور شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو ہمارے مشرق میں ہندوستان اور دوسرے ممالک ایشیائی ممالک ہوں گے، انڈونیشیا ہے یا اور دوسرے ممالک ہیں، برما ہے، یہ سارے جاپان ہے۔ اسی طرح اگر ہم الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو ہمارے مغرب میں ایران ہے، افغانستان ہے، پھر اس کے بعد یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم امریکہ میں کھڑے ہوں شمال کی طرف منہ کر کے تو ہمارے مشرق میں پھر یہ سارے یورپین ممالک آ جائیں گے اور ایشیائی ممالک آ جائیں گے، اور مغرب میں پھر ہمارے پھر سمندر ہوگا یا پھر جاپان وغیرہ ہوگا۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی مشرق لے لیں، کوئی بھی مشرق مغرب لے لیں، ان سب کا مالک اور بنانے والا پروردگار ہی ہے، چاہے کس طرف بھی ہم نظر دوڑائیں۔ تو پھر سوال آخر میں یہی کیا جا رہا ہے کہ جب بنانے والا ان سب چیزوں کا، ان سب مخلوقات کا، اور پھر اس کے مختلف سمتوں میں جو مخلوقات پائی جاتی ہیں اور مختلف سمتیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان سب کا بنانے والا وہی ہے، تو پھر ہم کس بات سے جھٹلا سکتے ہیں؟ اللہ کی قدرت میں شامل ہیں ساری چیزیں، اس کی قدرت کا تخلیق ہیں ساری چیزیں، ہم انسان کن چیزوں کو جھٹلا سکتا ہے؟ اسی بات کا احساس دلایا گیا ہے انسان کو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔